بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو پارس احمد شیخ کی طرف سے السلام علیکم. ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے پروگرام میں جس شخصیت کو بطور مہمان میں نے دعوت دی ہے، بلا شبہ وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن رسمی سے تعارف ان کا یہ ہے کہ آزادی صحافت کی جدوجہد میں جام شہادت نوش فرمانے والے معروف صحافی اشفاق حسین صاحب کے فرزند ہیں. نو منتخب صدر گوجرا پریس کلب ہیں. گوجرا کے نڈر بے باک صحافی ہیں. سینئر جرنلسٹ تنویر حسین صاحب آج میرے پروگرام کی زینت ہے. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک؟ الحمدللہ. سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے آپ نے میرے پروگرام کو زینت بخشی. جیسا کہ ابھی صحافت کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ فیملی ٹرمز میں صحافت کے ساتھ چل رہے ہیں. میں نے ذکر کیا آپ کے والد صاحب کا، وہ شہید ہوئے صحافت کی جدوجہد کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی شیخ پارس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا یہ ایک چینل سسٹم جو شروع کیا ہے، لوگوں میں اس کی پذیرائی کافی حد تک ہو رہی ہے. جی. تو جہاں تک صحافت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میرے والد صاحب 1982 میں شہید ہو گئے تھے. مارشاء اللہ دور تھا اور کسی مظلوم کی آواز کو اجاگر کر رہے تھے، تو اس دوران ان کی شہادت ہوئی. تو ان کا بہت اچھا گوجرا میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب میں ایک مقام تھا. بالکل. ان کی صحافت، ان کی تحریریں آج بھی ہمیں وہی یاد تازہ کرتی ہیں. اور میں الحمدللہ اس بات میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد محترم نے گوجرا میں اپنی صحافتی زندگی میں ہمیں وہ مقام، وہ وقار بخشا ہے کہ آج بھی لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جی بالکل. جی. جیسا کہ ابھی آپ اپنے والد گرامی کا ذکر کر رہے تھے، مجھے آپ کے ووکل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا بھر آیا ہے اپنے والد محترم کو یاد کرتے ہوئے. ان کی ساری جو یادیں ہیں وہ تازہ آپ کے ذہن میں ہوگی. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے صحافت میں قدم کیسے رکھا؟ جی، وہ کچھ صورتحال یہ تھی کہ جب وہ دور تھا صحافت کا، تو اس وقت پرنٹ میڈیا ہی تھا. جی. اور جو اخبارات کے مالکان تھے، انہوں نے کتابت کرنے والے خوش نویس رکھے ہوئے تھے. بالکل. وہ ہاتھ سے تحریر لکھتے تھے تو وہ اخبارات کی زینت بنتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو آج تو جدید ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے. جی. تو صورتحال ایسی تھی کہ میں جب بھی اخبارات کو اپنے والد محترم صاحب کی تحریریں، خبریں، ڈائری، مکتوب لکھتے ہوئے دیکھتا تھا، جی. وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور ساتھ میں کاربن پیپر بھی استعمال ہوتا کاپی کے لیے. اچھا. فوٹو کاپی کا سسٹم بھی اتنا نہیں تھا. بہتر ہو گیا. تو اسی وقت سے مجھے تحریریں پڑھنے کا بہت شوق تھا. صحیح. اور میں کافی حد تک ان سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا صحافت کے حوالے سے. صحیح. تو الحمدللہ وہی سفر جو میری زندگی کا بن گیا، میرا شوق بن گیا، اور میں نے اس کو فار ہابی ہی جوائن کیا ہوا ہے. اس میں میرا ذریعہ معاش اور بھی ہے. جی جی. یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے. بالکل. میں بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتا ہوں. الحمدللہ تھوڑی کھا لیتے ہیں مگر عزت کی کھاتے ہیں. الحمدللہ. تو اسی حوالے سے میرا یہ سفر جاری ہے. تو صحافت میں جہاں تک میں آ گیا ہوں، تو الحمدللہ مجھ سے امید رکھتا ہوں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بہتر. میرے مخالف گروپ بھی ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں. جی. اور بلکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم آپس میں مل جل کے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. کسی کو، ایک دوسرے کو ہم تکلیف نہیں پہنچاتے. جی. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خصوصی عطا کی ہوئی ہے. الحمدللہ. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. باقی الحمدللہ جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے مسائل کو حل کرنے میں افسران تک رسائی ہو سکے. جیسا کہ آپ نے ابھی ذریعہ معاش کا ذکر کیا، گوجرا کے تمام لوگ جانتے بھی ہوں گے اور کافی شخصیت اس بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کافی عرصے سے ایک فوٹوگرافی کے
شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر گوجرا کی تاریخ میں کوئی بیسٹ فوٹوگرافرز کا ذکر کیا جائے تو ان میں سے آپ ایک شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اس جیسا کہ جدت دور میں آ چکی ہے، ایڈوانس دور ہو چکا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہو چکا ہے، آپ فوٹوگرافی میں کیسے جدت لے کے؟ جی، یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے۔ یہ میرے استاد محترم تھے نذیر انور صاحب جی، تو میں نے ان سے مینول فوٹوگرافی سیکھی، صحیح، اور الحمدللہ میں روزگار کماتا آیا تو اب دور یہ آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، مگر لوگ اب مجھے میرے نام سے بہت کم جانتے ہیں، صحیح، وہ مجھے انور ہی کہتے ہیں، چونکہ 35 ایئر مجھے ہو چکے ہیں فوٹوگرافی کی دنیا میں صحیح، کام کرتے کرتے، تو لوگ اب مجھے انور ہی کے نام انور سے ہی جانتے ہیں۔ سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے قریب جو میرے بہت ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ تنویر ہے، صحیح ہو گیا، تو ورنہ مجھے لوگ انور ہی کے نام سے جانتے ہیں، وہ انور فوٹو اسٹوڈیو کی انور وجہ سے۔ فوٹو اسٹوڈیو کے حوالے سے۔ فوٹوگرافی تو میں بچپن سے ہی کر رہا تھا، جی، تو میرے ایک استاد میاں ممتاز عالم صاحب، وہ اسلام آباد میں آج کل سیٹل ہیں، جب انہوں نے یہ ڈیجیٹل دور آیا تو اس کو فوری طور پہ انہوں نے کام کو سیکھ لیا۔ کام کو سیکھنے کے بعد چونکہ میرے استاد تھے، وہ ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا، تو ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے دنیا میں نے اپنے ان استاد سے ممتاز عالم صاحب سے جو اس کی ٹیکنیک ہے جی، اس کو لیا، اور الحمدللہ انہی کی زیر پرستی میں اس کو کنٹینیو کرتا گیا، اور اپنے آپ کو میں نے جدید ٹیکنالوجی میں ڈیولپ کیا جی، اور اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، بہتر، تو الحمدللہ اسی حوالے سے آج تک گوجرا میں میرا نام ہے، جی، اور میں اچھے فوٹوگرافرز میں شمار ہوں۔ جی۔ جیسا کہ فوٹوگرافی کا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم نے سنا ہے کہ کٹی پھٹی اور بوسیدہ تصویریں آپ ٹھیک کر لیتے ہیں، کوئی کسی کی بلیک اینڈ وائٹ پرانے بزرگوں کی کوئی پکچرز ہوں ان کو آپ کلر کر لیتے ہیں، چند منٹوں میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پکچرز دے دیتے ہیں کہ انہیں داخلہ فارم کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا جی یہ جی حقیقت؟ جی، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے۔ تو کٹی پھٹی جو تصویریں ہیں وہ بھی میں نے اپنے استاد محترم سے ہی یہ کام سیکھا تھا، تو اس سلسلے میں آج تک میں اسی پہ ورک کر رہا ہوں، اور بڑی بڑی پھٹی پرانی جو تصویریں تھیں میں نے ان کو بہت ہی اچھے انداز میں آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اس کو کنورٹ کیا۔ جی، اس میں ہم کمپیوٹر کے ذریعے ہینڈ ورک کرتے ہیں، اور ہینڈ ورک کر کے اس کو کلر کر کے فنشنگ کر کے اس کے جو اوپر سپاٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں، تو اس میں ہم شائننگ جب دے کے پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو دنیا دیکھنے میں حیران رہ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہم نے تصویر تو کسی کام کی نہیں تھی، تو یہ اس آدمی نے کتنا رنگ بھر دیا۔ بہتر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو جا کے بتاتے بھی ہیں، تو اسی وساطے سے پھر دوسرے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، گوجرا کے معاملات بڑے بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ صحافت کی اگر بات کریں، جو نوجوان صحافی صحافت کو ایز اے شعبہ یا ایز اے شوق کے طور پر جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، صورتحال ایسی ہے کہ جو نئے نوجوان اس طرف آنا چاہتے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ اس میں اب تقریباً کہہ لیں کہ بہت سارا جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، اب تو لوگ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں صحافی ہوں، جی، میں جرنلسٹ ہوں، حالانکہ اس کو اگر پوچھا جائے تو اس کو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ بہتر، کہ صحافت کسے کہتے ہیں، صحافت ہے کیا۔ صحافت ایکچولی پرابلم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، صحافت ہے ایک عبادت۔ بہتر، یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے صحیفہ، صحیفہ سے مراد ہے کہ لوگوں تک کوئی خبر پہنچانا، صحیح، تو یہاں پہ سسٹم اور ہے، یہ اس بات کو نہیں دیکھتے لوگ۔ یہاں پہ کچھ تو ذریعہ معاش کے طور پہ آ رہے ہیں، صحافت کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، جی، اور وہ دیہڑی دار طبقہ ہے وہ، اچھا، ہاں وہ سیدھی سی بات ہے، کھلی ڈلی بات، ہاں کھلی ڈلی بات ہے، وہ دیہڑی لگاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ نے صحافت جوائن کرنی ہے، تو کم از کم اپنا بزنس بھی ایسا رکھیں جہاں سے آپ کو روزگار مل سکے، جی، اور آپ کی جو کمائی ہے اس میں کہہ لیں کہ وہ حلال ہو سکے۔ جی، حرام کی کمائی کھانے سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے صحافت کے معزز شعبہ کو، باعزت شعبہ کو اور قلم کی حرمت کو پامال نہ کریں، جی، کم از کم اپنا ذریعہ معاش ایسا بنائیں جہاں سے ان کو آسانی سے رزق مل سکے۔ بہتر، رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات، میں اکثر دوستوں میں جب بیٹھتا ہوں محفل میں تو یہ بات کرتا ہوں، چونکہ میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آ چکی ہے جی، کہ جب انسان تخلیق ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے رزق کا بندوبست پہلے کرتی ہے. بہتر. وہ دنیا میں بعد میں آتا ہے, اس کو رزق پہلے فراہم کیا جاتا ہے. اس کے رہنے کا, بہنے کا, سونے کا, کپڑوں کا, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہوتا ہے. بہتر. تو خدا را اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اور اپنے رزق کو, باعزت رزق کو, روزگار کو چلانے کے لیے کوئی اور کام کرنا چاہیے. بہتر. صحافت کو ذریعہ معاشنا بنائے. ٹھیک ہو. یہ لوگوں کے لیے ایک عبادت کا راستہ ہے. لوگوں کی ایسی آواز جو پسی ہوئی ہے, صحیح, وقت کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہتر. میں یہاں پر آپ کو ایک خوش نصیب بیٹا بھی کہوں گا اور پھر خوش نصیب باپ بھی کہوں گا, کیونکہ میری نالج کے مطابق آپ کے بیٹے انٹرنیشنل ہاکی کے ایک پلیئر ہیں. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی الحمدللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ میرا ماشاءاللہ بیٹا انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہے. جی. تو وہ ہمارے گوجرا کے ایک نامور ہاکی پلیئر, انٹرنیشنل ہاکی پلیئر بلکہ کہوں گا میں, امپائر اور کوچ بھی. اچھا. ان کا نام تھا استاد محمد اسلم روڈا. بہتر. تو ان کا دنیا عالم میں ایک بڑا نام تھا. ایسے ہی ہے. میرا بیٹا ان کا شاگرد تھا. ٹھیک. ان کی تربیت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی, اس کو اچھا پلیئر بنایا, اس نے بھی اپنا دنیا میں ایک نام پیدا کیا. تو الحمدللہ آج کل وہ اسپین میں اپنے ہاکی کے جوہر دکھا رہا ہے. اچھا. جی. تو وہاں پہ چھوٹے بچوں کو, وہ اسپین کی ایک ہاکی کلب ہے, ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے, کوچنگ بھی کر رہا ہے. صحیح. تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا نام ہے محمد عثمان تنویر. محمد عثمان تنویر. جی. تو الحمدللہ وہ اچھا پلیئر ہے, ہاکی میں اس نے اچھا نام پیدا کیا ہے. مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے. بالکل. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے, کرم ہے, شکر ہے. تو ہاں, میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا نام محمد عثمان میں نے کیوں رکھا. جی جی ضرور. اس کا نام میں نے اس لیے محمد عثمان رکھا کیونکہ پرائڈ آف پرفارمنس شیخ محمد عثمان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. قومی ہاکی ٹیم کے وہ سابق کوچ بھی رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیئر. تو وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں. اچھا. ان کا نام محمد عثمان تھا. تو اسی محبت میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عثمان رکھا. تو نام تو ماشاءاللہ بہت کہہ لیں کہ لیجنڈ آدمی کا نام آپ نے رکھا. تو اسی طرح میں نے پھر اس کا نام بھی رکھا. الحمدللہ اس نے اپنے نام کی لاج بھی رکھی. الحمدللہ. تنویر حسین صاحب شاعری سے بھی کوئی نہ کوئی محبت رکھتے ہیں, ایسا ہمیں کچھ پتہ لگا کہ یہ صداقت ہے اس میں. جی یہ بات آپ کی درست ہے, شاعری سے بھی مجھے لگاؤ ہے. جی. تو چونکہ میرا صحافت سے تعلق ہے. جی. صحافت اور ادب دونوں آپس میں کہہ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے, رشتہ ہے. تو ادبی لوگوں سے بھی کافی میری الیک سلیک بھی ہے, بیٹھک بھی ہے. تو بلکہ ایک بڑا معتبر نام میاں محمود عامر صاحب آج کل امریکہ میں مقیم ہیں. صحیح. ان کے ساتھ زیادہ میرا وقت گزرا ہے. بہتر. تو ان کا کلام سننا اور سنتے سنتے ہمارے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ اتار ہوتا رہنا. تو اسی حوالے سے میں نے بھی کچھ کوشش کی غزل کہنے کی, نظم کہنے کی. اچھا. تو بس تھوڑا سا کہہ لیں کہ شعرا میں بھی کچھ شمار ہوتا ہے. تو یہ شمار جن شعرا میں ہوتے ہیں وہ پنجابی کے غزل کے ہیں یا اردو کے؟ جی وہ دونوں میں ہیں. دونوں میں ہیں. اردو بھی کہتے ہیں اور پنجابی بھی. یہ تو کومبو ہو گیا. جی جی. اگر میں چاہوں کہ میرے ناظرین کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ کوئی چند اشعار ہمیں سنائیں. جی آپ کا شکریہ, ضرور میں پیش کرتا ہوں. تو پہلے میں پنجابی کے غزل کے چند اشعار پیش کروں گا. پنجاب کے رہنے والے پنجابی بڑے سرمست ہو کے ہم سنتے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ تھوڑی سی فنکاری کر, تھوڑی سی فنکاری کر, تھوڑی سی فنکاری کر, آ مجھ سے دلداری کر. کیا بات ہے. مہربانی, تھینک یو. تھوڑی سی فنکاری کر, آ مجھ سے دلداری کر, پہلے سے آنے والا وقت کڑا, آنے والا وقت کڑا, آنے والا وقت کڑا, پہلے سے تیاری کر. اچھا ٹھیک ہے. تو شعر عرض ہے کہ میں ہوں بندہ سیدھا سا, میں ہوں بندہ سیدھا سا, مجھ سے مت مکاری کر. صحیح ہے. مجھ سے مت مکاری کر. پیغام ہے نا کسی کے لیے. جی 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 جی.
चांद से तेरी यारी है, हाँ, चांद से तेरी यारी है, बहुत अच्छे, तू भी शब बेदारी कर। अल्लाह क्या बात है सर, चांद से बहुत आला, तेरी यारी है, यारी है, तू भी शब बेदारी कर, बेदारी कर। तोड़ ना देख तसलसल को, अच्छा सही है, तोड़ ना देख तसलसल को, जी, बात मुकम्मल सारी कर, अल्लाह बात मुकम्मल सारी बात कर, मुकम्मल सारी क्या कर। बात है, गर तू एक मसीहा है, हाँ, गर तू एक मसीहा है, दूर मेरी बीमारी कर, क्या बात है यार, दूर मेरी बहुत बीमारी अच्छे कर। सर, कहता है तनवीर तुझे, हाँ, कहता है तनवीर तुझे, तनवीर तुझे, आ मेरी गमखारी कर। अल्लाह क्या बात है सर, कहता है तनवीर तुझे, आ मेरी, आ मेरी गमखारी कर, बहुत अच्छे, थोड़ी सी फनकारी कर, सही, आ मुझसे दिलदारी कर। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर। सर ये पंजाबी का बड़ा बेहतरीन आपने अशार अदा किए और बड़े मज़ेदार लगे। तो जी, शुक्रिया। उर्दू में भी कुछ ऐसा ही है? जी, उर्दू में भी मैं पेश करता हूँ। जी ज़रूर। तो अर्ज़ किया है कि मुझको दीजिए ज़रा वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता, मुझको दीजिए ज़रा वापसी का रास्ता, ढूंढना है अब मुझे ज़िंदगी का रास्ता, अल्लाह क्या बात है सर, ढूंढना है अब मुझे ज़िंदगी का रास्ता। बहुत अच्छे सर, एक दिन तो आओगे सीधे रास्ते पे तुम, सही है, एक दिन तो आओगे सीधे रास्ते, सीधे रास्ते पे तुम, कब तलक रहेगा ये सरकशी का रास्ता, आहा, क्या बात है, कब तलक रहेगा ये सरकशी का रास्ता। रास्ता। रोजगार ले गया और राह पे मुझे, और राह पर मुझे, रोजगार ले गया और राह पे मुझे, कब हुआ नसीब में आशिकी का रास्ता, क्या आशिकी का, आशिकी का रास्ता। ये गलत कहीं और जगह चलेंगे। मुद्दतों के बाद ये राज मुझ पे खुल गया, सही है, मुद्दतों के बाद ये राज मुझ पे खुल गया, गम के रास्ते में है हर खुशी का रास्ता, क्या बात है सर, गम के बहुत रास्ते गहरी में बात है हर खुशी का रास्ता। अर्ज किया कि जी जी, मैं कशी का दोस्त तो शौक तो नहीं रहा, क्या बात है, मैं कशी का दोस्त तो शौक तो नहीं रहा, दे दिया है हिजर ने मैं कशी का रास्ता, मैं कशी का रास्ता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, अर्ज है कि हो गया है जब मुझे इश्क तनवीर से, इश्क तनवीर से, हो फिर इश्क गया आ गया, आ गया, हो गया है जब मुझे इश्क तनवीर से, ठोकरों पे रख लिया है, ठोकरों पे रख लिया है तीरगी का रास्ता, क्या बात है, क्या बात, मुझको दीजिए ज़रा वापसी का रास्ता, ढूंढना है अब मुझे जिंदगी का रास्ता। वाह वाह, क्या बात, क्या कहने सर आपके, बहुत ही खूब सर जी, बहुत ये तो शुक्रिया बड़ा जी, ज़बरदस्त बहुत एक एलिमेंट मेहरबानी आप में जनाब। पाया जाता है, एक कंप्लीट शख्सियत में ऐसी बातें होती हैं। और बड़ा मज़ा आया कि आप में सहाफ़त भी है, एक फ़नकारी भी है, और उसके बाद आपके बेटे माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप शायरी का भी शौक़ रखते हैं। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, गोजरा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, जी गोजरा की सियासत पे कड़ी नज़र रखते होंगे, जी बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, जी क्या देखते हैं, कौन सा ग्रुप तगड़ा है, कौन सा ग्रुप इस दौड़ में नज़र आ रहा है आपको? उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, गोजरा की सियासत के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि हमारे गोजरा तहसील गोजरा का NA का जो हलका है उसमें एक सीट है, जी तो वो हलका है 111। जी बिल्कुल, तो MPA की 2 सीटें हैं, सीटें ऐसे ही, 118 और 119। 19 ऐसे ही, तो जब इलेक्शन की बात है तो यहाँ पे हमने तो देखा है कि वड़ैच ग्रुप के हवाले से मैं बात करूँगा जी जी कि उसके चौधरी अमजद अली वड़ैच साहब MNA भी रह चुके हैं, उनकी मिसेस भी MNA रह चुकी हैं, अब उनके भाई हैं खालिद जावेद वड़ैच साहब, जी, वो भी MNA हैं मुस्लिम लीग नून से। तो उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है चौधरी बिलाल असगर वड़ैच साहब, जी जी, तो वो आजकल MP हैं, एक्टिंग MP हैं और PTI में शामिल हैं, जी वो तो स्पेशल कोऑर्डिनेटर जी, भी हैं वज़ीर आला पंजाब, उनका हलका है 118। बेहतर, तो दूसरी तरफ जो शहरी हलका है उसमें कुछ देहात भी लगते हैं, तो वो हलका है 119, उसमें अब्दुल कदीर अवान साहब MP हैं मुस्लिम लीग नून से। तो तीसरी तरफ हमज़ा साहब एक बहुत ही पुराने पार्लियामेंटेरियन थे,
اور وہ کہہ لیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ریسنٹلی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ بالکل تعالیٰ بالکل ایسے ہی. ان کی مغفرت فرمائے، ان آمین کے آمین درجات بلند فرمائے. آمین. ہمارے گوجرا کی شان تھے. بالکل. تو انہوں نے بھی گوجرا کی سیاست میں کافی حد تک اپنا رول پلے کیا ہے. صحیح. اب ان کے بیٹے ہیں اسامہ حمزہ صاحب. جی ایسے ہی. وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے ہیں. صحیح. اچھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں. تو لیکن جہاں تک الیکشن میں کامیابیوں کا تعلق ہے تو وڑیچ گروپ جو ہے انہوں نے کافی گوجرا میں کافی حد تک جو ہے نا ترقیاتی کاموں پہ زور دیا، لوگوں سے محبت کی، لوگوں کو اپنے گلے سے لگایا. جی. بیسکلی دیکھا جائے تو امجد وڑیچ کا گوجرا میں کوئی ووٹ بینک نہیں تھا. صحیح. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو تھی، ان کے آپس کے جو کہہ لیں ورکرز تھے، صحیح. وہ کوئی کسی بات سے نالاں، کوئی کسی بات سے نالاں. تو ان دونوں گھروں سے جتنے بھی ورکر ٹوٹے ہیں تو وہ سیدھے امجد وڑیچ صاحب کے گھر گئے ہیں، انہوں نے اپنے گلے سے لگایا. صحیح. اس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوئی کہ ان کو اتنا عروج ملا کہ ایک بھائی ایم این اے، ایک بھائی ایم پی اے، ایک بھائی تحصیل ناظم. تحصیل ناظم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا تھا ان پہ. صحیح. تو اب وڑیچ گروپ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپس میں بھائیوں کے کچھ نجی معاملات ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی حالات جو ناسازگار ہیں، اختلافات کچھ پائے جاتے ہیں. اختلافات ہیں جو وہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں، اس میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. جی. تو اب جو آنے والا وقت ہے اس میں اگر تو وڑیچ گروپ کے آپس میں کوئی معاملات درست سمت کو جاتے ہیں، آپس میں حل ہو جاتے ہیں تو حالات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو پی ٹی آئی کے جو اسامہ حمزہ صاحب ہیں وہ بھی فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کے خوشی غمی میں شامل ہو رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو عوام میں متعارف کرانے میں اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا اچیومنٹ کرتے ہیں. جی. تو دوسری طرف اب ایک نئے امیدوار آئے ہیں، وہ امریکہ سے غالباً آئے ہیں کہ ان کا نام ہے عبدالرؤف تتلا صاحب. جی جی بالکل. وہ بھی ایم این اے کے امیدوار ہیں اور خالد وڑیچ صاحب بھی ایم این اے کے امیدوار ہیں. صحیح. جو ایم پی اے ایکٹنگ ہیں بلال وڑیچ صاحب، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا ایم این اے کا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کس کس پارٹی سے کون کون آتا ہے. تو جو آنے والا وقت ہے وہی بتائے گا کہ اس میں کامیابی کا صحرا جو ہے وہ کس کے سر پہ سجتا ہے. بہتر. جی. جی. جیسا کہ سیاست پہ ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے، گوجرا کی سیاسی صورتحال پہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا. گوجرا کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے. جی بالکل. گوجرا کے مسائل میں جو ہے نا میجر صورتحال وہ یہ ہے کہ واٹر سپلائی کا پرابلم ہے. جی. لوگوں کو صاف شفاف پانی پینے کے لیے مہیا نہیں ہو رہا، اس کا پرابلم ہے. بوسیدہ پیپ ہیں، کافی عرصے سے ڈالے گئے ہیں. تو آج کل جتنی بیماریاں انسانوں میں آ رہی ہیں نا، جی. اس میں میجر جو ہے نا ایلیمنٹ وہ یہ ہے کہ ان کو پینے کے لیے صاف شفاف پانی نہیں مل رہا. جب صاف شفاف پانی ملے گا تو انسان کا ہاضمہ بھی درست ہوگا. بہتر. اس کے لیے صاف پانی کی شدید ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ گوجرا میں جو کہہ لیں کہ مختلف کمپنیز ہیں، صحیح. وہ فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے پانی صاف کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. جی. ایسے یہ ہی کاروبار بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خاص نعمت ہے صحیح. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وافر مقدار میں پیدا کیا، جس کے خاتمے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہتر. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین سے پانی نکالا، یہ اس کی قدرت ہے. بہتر. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی. مگر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اب پانی ہمیں صاف مل نہیں رہا. واٹر سپلائی کا وہ سیوریج کا نظام ہے وہ دھرم برہم ہو چکا ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جی. شہر کی صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہو چکی ہے. بہتر. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا تھا کہ ورلڈ بینک کی گرانٹ سے گوجرا کے حالات سدھرنے والے ہیں. جی جی ایسا سننے میں آیا. تو صحت و صفائی کے حوالے سے بھی معاملات کچھ حل ہونے والے ہیں. ورلڈ بینک کی گرانٹ سے کچھ مشینری اپڈیٹ کی جا رہی ہے، میونسپل کمیٹی کے لیے خرید کی جائے گی، اور اس سے جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. بہتر ہے. اور جو واٹر سپلائی کا معاملہ ہے وہ بھی واٹر سپلائی کا معاملہ بھی ورلڈ بینک کی گرانٹ سے زیر غور ہے، چل رہا ہے.
صحیح. تو سڑکوں کی تعمیر بھی اب میرا خیال میں جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جلد ہی حل ہونے والی ہے. اچھا, ہاں جی, یہ خوشخبری ہے گوجرا کے یہ لیے. خوشخبری ہے گوجرا کے لیے کہ سڑکوں کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ گزرتے وقت موٹر سائیکل, کار, دوسرے تیسرے جو ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں ہاں جی, اس کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر پہ رحم کھائے آمین. اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, آمین. ہمارے لیے بہتر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے. بہتر ہو گیا. کچھ گوجرا میں ایک آواز سنی گئی تھی کہ ریلوے کا جو ایک انڈر پاس کچھ بننے جا رہا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی, آپ نے بہت ہی اچھا سوال ریز کیا ہے. وہ پارس بھائی شیخ صاحب ایسے ہے کہ یہ سراج ٹاؤن ہے ٹوبا روڈ پہ, جی, نیو پلاٹ کا حصہ ہی اسے کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پہ بھی کافی تعداد میں لوگ بستے ہیں. ان کے جو گزرگاہ ہے جی, ان کو ریلوے لائن کراس کرنا کراس کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ کوئی پھاٹک نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح. اگر وہ شہر والے پھاٹک سے ہو گئے تو کم و بیش ان کو 4 سے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا ریلوے لائن کے دوسری طرف جانے کے لیے. صحیح. تو لوگ اتنا فاصلہ طے کرنے کو ترجیح نہیں دیتے, وہ آسانی سے گزرنا پسند کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. آج کل دور بھی یہی آ چکا کہ دوڑ میں ہر آدمی کی کوشش ہے میں آگے نکل جاؤں. ایسے ہی. ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو وہ لوگ اپنی بائک پہ آتے ہیں یا موٹر سائیکل رکشے پہ آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں, وہ سامنے ہمارا گھر ہے. صحیح. تو ریلوے لائن کی پٹڑی کے اوپر اپنا موٹر سائیکل رکشہ وغیرہ بھی چڑھا دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. صحیح. اس میں چند لمحے لگتے ہیں. بالکل. مگر قابل ذکر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ کئی اموات ہو چکی ہیں. ایسے جب کوئی گزرتا ہے موٹر سائیکل والا یا رکشے والا صحیح. تو ادھر سے گاڑی سر پہ آ چکی ہوتی ہے. اوہو. گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دور ہی دور ہے, ہی ہے. مگر وہ ہمارے سر پہ پہنچ چکی ہوتی ہے صحیح. صحیح. اور سیدھی آ کے ہمارے اوپر چڑھتی ہے, تو اس کے نتیجے میں حادثہ ہو جاتا ہے. اس میں کئی اموات ہو چکی ہیں. قابل افسوس بات ہے, بہت. کئی لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں, اس حادثے کی نظر ہو چکے ہیں, اور اتنے بھی کافی حد تک لوگ جو دیکھنے میں آئے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں اوہو. اور معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. کئی تو اپنے چارپائی کے اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں. اوہو. ان کے حالات نہیں دیکھتا کوئی, ان کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی کہ جو کہہ لے کہ گھر کے واحد کفیل تھے, ذریعہ معاش اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے. ان کے بچوں کا, ان کے گھر والوں کا, ماں کا, باپ کا. لوگ بیمار بھی ہیں, ماں باپ بیمار ہیں, ان کے لیے میڈیسن لینے کے لیے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. بچہ وہ معذور ہو گیا. یہ تو یہ صورتحال ہے. میری تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ چلیں, اگر ان لوگوں نے غلطی کر کے ریلوے لائن کے ساتھ کوئی آبادی میں اپنی رہائش گاہ بنا لیا, کچھ سستے داموں پلاٹ خرید کر لیا, اپنا سر چھپا لیا, اپنے بیٹیوں کا, اپنے بچوں کا, اپنے ماں باپ کا سر چھپا لیا, اگر وہ لوگ ادھر بیٹھے ہو تو ان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ان کے لیے وہاں پہ ایک پھاٹک ضرور ارینج کیا جائے, پھاٹک لگایا جائے تاکہ وہ آسانی سے گزر سکیں. صحیح. تاکہ کوئی گاڑی آتی ہو تو ان کو پتہ ہو, اویئرنیس ہو کہ جب پھاٹک باندھا ہے ہم نے ابھی نہیں گزرنا, گاڑی آ رہی ہے. صحیح. تو میں یہی اپیل کروں گا. یہ جو انڈر پاس کا وہ کہہ رہے تھے, انڈر پاس وہاں پہ نہیں بن رہا؟ جی, انڈر پاس کا بھی میرے سننے میں آیا کہ انڈر پاس بنایا جائے گا, مگر انڈر پاس کا پرابلم پھر میں تو اپنے میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انڈر پاس میں سے گزر کے اوپر سے آنا گوارا نہیں کریں گے. صحیح. اگر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ انڈر پاس سے ہی گزریں. اچھا اقدام ہے یہ بھی اگر انڈر پاس بھی بنتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو پھاٹک کی صورتحال ہے اس میں اور اس میں کافی ڈفرینس ہے. تو پھاٹک بن جائے گا تو وہ لوگ اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے کہ چلیں گاڑی آ رہی ہے ہم ویٹ کر لیں. خرچہ تو کرنا ہی ہے, پھاٹک پہ کم خرچہ ہے, اس پہ زیادہ خرچہ ہے. صحیح. اس کے لیے ایک ادھر کہنے کے ریلوے کا ملازم تعینات ہوگا جو پھاٹک بند کرے گا, کھولے گا, لوگوں کو اویئرنیس ہوتی رہے گی. ویسے بھی لوگ اب سمجھدار ہو جائیں گے اگر ان کو یہ سہولت میسر آ جائے گی. مطلب آپ کے نقطہ نظر میں انڈر پاس سے بہتر ریلوے پھاٹک ہے؟ جی جی. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے بیٹے عثمان تنویر صاحب بھی انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہیں, اور گوجرا ایک زرخیز زمین ہے, اولمپک ولیج کا اس کو نام ملا ہوا ہے. استاد اسلم روڈا صاحب, اقبال بالی صاحب, رشید الحسن صاحب, منظور الحسن صاحب, بڑے نام ہمارے گوجرا کے ہاکی میں اپنا نام اور ستارہ چمکا چکے ہیں. ہمیں ان کے محنت کے ثمرات میں ایک انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم ملا. جی جی. ابھی تک افتتاح کا منتظر ہے. جی جی. کیا سمجھتے ہیں؟ جی, یہ بھی ایک بات بڑا ہمارے لیے المیہ ہے, کہہ لیں کہ قابل افسوس بات ہے
کہ وہ اتنے کروڑوں روپے کی لاگت سے میرا خیال ہے کہ کوئی 27-28-30 کروڑ کے قریب اس پہ خطیر رقم جو خرچ آ چکی ہے، تو اس کا اب تک افتتاح نہ ہونا یہ باعث افسوس ہے۔ بالکل تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنے پیسے لگائیں، اس کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کو آسٹر ٹرف کو کھلاڑیوں کے سپرد کیا جائے، تاکہ بچے جو پریکٹس کرتے ہیں یا ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اس کا افتتاح ہونا چاہیے تاکہ یہ عام بچوں کے لیے کھول دیا جائے، ہاں جی، تاکہ اس کا فائدہ بھی ہمیں مل فائدہ سکے بھی نا مل سکے۔ سر۔ ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آج آپ موجود ہیں، آپ کے شہر سے اس کا آغاز کیا گیا اور متعدد کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں، آپ کی کیا فیلنگس اس کے بارے میں؟ جی، یہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے بہت اچھا اقدام ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنا اسٹوڈیو بھی قائم کیا اور اس میں شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کے کہہ لیں کہ انٹرویوز کرتے ہیں، ان کو دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید ترقی دے، کامرانی عطا فرمائے اور آپ کا جو چینل ہے یہ دنیا میں ریکارڈ کامیابی حاصل کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں تنویر حسین صاحب کا دلی مشکور ہوں اور آپ سب کا بھی بہت